یہ قدرتی بات ہے اور فطرتی بات ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کسی تاریخ کے اندر کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے اور کوئی عظیم واقعہ پیش آتا ہے تو وہ انسان اس تاریخ کو اپنی زندگی کے اندر یاد رکھتا ہے اور وہ دن اس کے لیے کافی اہمیت کا دن ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی سال میں وہ دن آتا ہے تو اس کی خوشی اور اس دن کے اندر ہونے والا، اس کے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر گردش کرنے لگتا ہے اور ماضی کے وہ واقعات اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آج کی یہ تاریخ 15 اگست کہ جس دن کے اندر ہمارا یہ ملک انگریز کی ناپاک حکومت سے آزاد ہوا تھا اور اس آزادی کی خوشی میں پورے ہندوستان کے اندر جشن کا ماحول تھا، خوشی کا ماحول تھا، اور آج یہ 75واں سال ہے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے، اور ہر سال یہ دن آتا ہے، اس کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہے، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے علاقے کے اندر، مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر پروگرام کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اس تاریخ کے اندر خوشیاں منائیں، جشن منائیں۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ چند سال پہلے جب ہندوستان کے اوپر فرقہ پرست طاقتوں کا اقتدار ہو گیا اور بہت تیزی کے ساتھ اس نے ملک کے رخ کو تبدیل کرنا چاہا اور ملک کو ایک دوسری طرف لے جانے کا ارادہ اور منصوبہ بنایا، اس وقت بہت سارے لوگ یہ آواز لگا رہے تھے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم ہو گئی، لہٰذا اب اس طریقے کا کوئی پروگرام کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ آواز اٹھی تھی کہ یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے اور یہاں کی جمہوریت ختم کی جا رہی ہے، تو ہمیں 15 اگست اور 26 جنوری کے پروگرام کو منانے کا کیا مطلب۔ لیکن اس وقت بھی اس ملک کے اندر ہمارے اکابر علماء جو اس جنگ کے اندر، جو اس آزادی کی جنگ کے اندر شریک رہے، ان کے جانشین، ان کی روحانی اولادیں جو اس وقت موجود تھی، چاہے وہ ہمارے مدارس دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں یا جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھنے والے ہمارے اکابر علماء ہوں، سب نے یہ کہا تھا کہ نہیں، موجودہ حالات کے اندر اہل مدارس کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس پروگرام کو منانا چاہیے، اور بھی زیادہ خوشی کے ساتھ اس پروگرام کو منانا چاہیے، اور اپنے پروگراموں کے اندر برادران وطن کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ یہ ان کی آواز تھی، دارالعلوم دیوبند کی بھی یہی آواز تھی اور جمعیت علماء ہند کے علماء کی بھی یہی آواز تھی۔ اور کیوں نہ اس دن خوشی منائی جائے کہ ہمارا یہ ملک ایک طویل مدت کے بعد، ایک صدی گزر جانے کے بعد انگریزوں سے آزاد ہوا تھا، اور یہ آزادی ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہو گئی تھی، بیٹھے بیٹھائے نہیں مل گئی تھی، بلکہ اس کے اندر بڑی زبردست قربانیاں اور بڑی ہی بے مثال قربانیاں اس کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ اس وقت کے اندر اپنے
آپ کو آزادی کے لیے آمادہ کرنا گویا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ لیکن اس وقت بھی تمام مسلمان بالخصوص علماء کرام نے اس خطرے کو اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس آزادی کا نعرہ اس کو بلند کیا تھا، اور پورے ملک کے اندر اس کی تحریکیں چلائی تھی۔ تو یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا۔ نہ جانے کتنے علماء کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا، تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، گولیوں سے بھون دیا گیا، آگوں کے اندر ڈال دیا گیا، قید و بند کی صعوبتیں ان کو جھیلنی پڑی، جیلوں کے اندر ان کو کئی مرتبہ جانا پڑا، وہاں پر ان کو وہاں پر ان کی زندگی گزرتی رہی، اور وہ تمام تکالیف کو وہ برداشت کرتے رہے، صرف وطن کی آزادی اور وطن کی محبت میں وہ برداشت کرتے رہے۔ ہندوستان کے اندر انگریز کی آمد تو بہت پہلے ہو چکی تھی، اور ملک کے مختلف صوبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو وہ شکست دے کر اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے تھے۔ لیکن انگریزوں کا جو سب سے زبردست اور اس ملک پر حاوی ہونے والا اور قبضہ کرنے والا جو مارکا تھا، وہ 1799 کے اندر سرنگا پٹنم کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دلوں کے اندر انگریز کی نفرت اس قدر جلائے ہوئے تھے کہ جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے تو انگریز ان کی لاش اور ان کے جسم کے پاس پہنچ کر یہ کہتا ہے کہ آج سے اس ملک کے اوپر ہمارا قبضہ ہو گیا، اب ہمارا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، اب ہم کو آگے بڑھنے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رکاوٹ بن سکے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہادت کے بعد انگریز کا یہ کہنا، اور اسی وقت ملک کے علماء ربانیین جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کا آفتاب و مہتاب بنایا تھا، انہوں نے ان خطرات کو محسوس کیا، غلامی کی آہٹ کو اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ یہ ملک ہمارا غلامی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے 1799 کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے 4 ہی سال کے بعد 1803 کے اندر اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند انجمن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان خطرات کو محسوس کیا، اس غلامی کی آہٹ کو محسوس کیا، اور ابھی کسی کے دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات نہیں پیدا ہوئی ہوگی، کسی کے اندر آزادی کا جذبہ اور داعیہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے اوپر انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر کہا تھا، لیکن انگریز کی طاقت کے سامنے اتنی جرأت کے ساتھ بولنا، اور صرف بولنا نہیں، اس کے خلاف میدان میں آنا، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا قدم تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے اس فتوے سے، ہماری اس قول سے ہمارے اوپر کیا مصیبتیں آئیں گی۔ چنانچہ ان کو زہر دیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، ان کو دوسرے شہر کے اندر بھیج دیا گیا، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے اوپر آتی گئی، لیکن اپنی وفات سے پہلے اپنے دلوں کے اندر جو انگریز کی مخالفت اور اس کی نفرت وہ جگائے ہوئے تھے،
اپنی وفات سے پہلے بالکل یہی مشن کو اپنے 2 روحانی شاگرد کے حوالے کر چکے تھے، ایک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تو دوسرے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں کو اپنی زندگی کے اندر تیار کر لیا تھا انگریز کی مخالفت کے لیے، انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے پورے ملک کے اندر دورہ کیا، پورے ملک کے اندر دورہ کر کے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ تمہارے اوپر انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، اور تمام مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میدان جنگ میں انگریزوں کے مقابلے میں آئے، اپنی جانوں کو قربان کریں۔ یہ ایک سلسلہ چلا ہے، یہ ایک تاریخ رہی ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی، یہ سلسلہ بڑھتا رہا، تیاریاں ہوتی رہی، ملک کے دورے ہوتے رہے، اور کئی سال کے بعد ایک مختصر سی جماعت تیار ہوتی ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ ہوتی ہے، اور وہ مختصر سی جماعت سن 1831 کے اندر بالا کوٹ کے اندر انگریزوں کے مقابلے میں آتی ہے۔ لیکن انگریز کی طاقت، انگریز کے پاس وہ قوت جس کا مقابلہ وہ مختصر سی جماعت نہ کر سکی، ناکام ہو گئے، مسلمان اور علماء اس جنگ کے اندر ناکام ہو گئے۔ ان دونوں بزرگوں کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اب ہمارے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف کوئی میدان میں نہ آ سکے گا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس جنگ کے اندر جو افراد باقی بچے تھے انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور پھر تیاریاں شروع کی، اور اب تیاریاں جو شروع کی ہے وہ دوسرے انداز سے شروع کی، ساتھ میں کچھ برادران وطن کو بھی ساتھ میں لیا، اور اب ایک نئے جوش کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ تیاریاں شروع ہوئی، اور پھر وہ تیاریاں شروع ہو کر کے ایک جماعت پھر تیار ہوتی ہے جو 1857 کے اندر شاملی کے میدان میں انگریزوں کے مقابلے میں سامنے آتی ہے۔ اس 1857 کی جنگ کے اندر سپہ سالار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی حضرت حافظ رامی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لیاقت علی صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین، ان کا کام تو قرآن و حدیث پڑھانا تھا، مسند حدیث پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا درس دینا تھا۔ لیکن ایک طرف تو یہ علم کے آفتاب و مہتاب ہیں، تو وہیں دوسری طرف وطن کی آزادی کا جذبہ اور اس کا حوصلہ اپنے دلوں کے اندر لیے ہوئے انگریزوں کے سامنے ایک چٹان بن کر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انگریزوں کی گولیوں کو برداشت کر رہے ہیں، اپنے سینوں کے اوپر اس کو اتار رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے بالائے طاق رکھا اور آگے بڑھتے گئے۔ 1857 کے اندر پھر ناکامی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جب ناکامی ہو گئی اور اس وقت بہت سارے علماء کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری ہو گیا۔ اسی درمیان میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری ہوتی ہے، اور بعد میں ان کو رہا کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حکمت عملی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سن 1858 کے اندر انگریز نے ہندوستان کے اوپر غلامی کی مہر لگا دی۔ 1 دسمبر 1858 کو الہ آباد کے اندر انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر غلامی کی مہر لگا دی، اور ہمارا یہ ملک اس وقت سے باضابطہ قانونی طور پر غلام بن گیا۔ اور اب آگے کا مرحلہ تھا وہ مجاہدین اسلام اور وہ مجاہدین آزادی
جو 1857 یا 1831 کے اندر جام شہادت نوش فرما چکے تھے، اب انگریز نے اپنی چال بدلی، انہی مجاہدین کے بچوں کو پکڑا کہ وہ ادھر ادھر بالکل آزاد پھر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے سروں کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ تو اب انگریز حکومت کے ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے جو رہنما ہوتے ہیں، وہ اپنے گرجا گھروں سے، اپنے چرچ سے باہر نکلے اور ان لڑکوں کو اچکنا چاہا جن کے باپ کسی زمانے کے اندر ہندوستان کی آزادی کے اندر شہید کیے جا چکے تھے۔ ان بچوں کو پکڑا، ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور مطالبہ کیا کہ ان بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، سارا نظام ان کا، ساری کفالت ان کی مفت ہوگی۔ یہ انگریزوں کی ایک چال ہوئی۔ اب اس کے مقابل میں ہمارے وہ علماء جو 1857 کے اندر زندہ محفوظ بچے تھے، اب ان کے آگے بھی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ ایک طرف تو وطن کی آزادی اور دوسری طرف اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان، ان کے تحفظ کا مسئلہ بھی اب ان کے سامنے آ گیا۔ اس لیے اب مسلمان اور علماء نے اپنے رخ کو تبدیل کیا اور اس کے لیے نظام بنایا، اور 1857 کے بعد 1866 کے اندر اور یہ کہا کہ اگر ہم اس ملک کے اندر اپنے اسلامی شعار کے ساتھ اور اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ اور اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اگر ہم اس ہندوستان کے اندر باقی رہ سکتے ہیں تو ہمیں مدارس کو قائم کرنا ہوگا۔ اور وہ علماء بیٹھے، اس کے اوپر غور و فکر ہوا، اور سن 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا پس منظر یہی تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک طرف تو دین کی حفاظت کی جائے، اسلام کی حفاظت کی جائے، قرآن و حدیث کا یہاں پر بیٹھ کر درس دیا جائے، تو دوسری طرف اسی درسگاہ سے وہ مجاہدین تیار کیے جائیں، وہ انسان اور وہ افراد تیار کیے جائیں جو وطن کی آزادی کے اندر وہ کردار ادا کر سکے جو کبھی ماضی کے اندر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلافوں نے کردار ادا کیا تھا۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑ گئی، اور ان کے سامنے بھی وہی بات، انہوں نے بھی وہی نعرہ لگایا کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، ساری ذمہ داری ہم ان کی اٹھاتے ہیں اور ان کو ہم تیار کریں گے۔ انگریز اگر یہ بات کہتا ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اس کی حکومت ہے، اور یہ مشہور بھی ہے کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، مال و دولت کا انبار ہے۔ اگر انگریز یہ بات کہے کہ ہم سب کچھ مفت کریں گے تو کوئی بعید بات نہیں تھی، لیکن وہ مسلمان، وہ علماء جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، وہ فقیرانہ زندگی گزارنے والے، وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم ان کی تعلیم ان کی مفت کریں گے، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، سب کچھ ہم ان کا انتظام ہم کریں گے۔ اور اس کے بعد ملک کے لوگوں کو اس کے اوپر آمادہ کیا اور کہا، یہ آواز لگائی کہ سنو، یہ مدارس ہم نے قائم کیا، یہ مدرسہ ہم نے قائم کیا، اگر اس ملک کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہو، اپنے اسلامی شعار کی بقا چاہتے ہو، اپنے نسلوں کا اور اپنا اور اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، تو ان مدرسوں کی امداد کے لیے، اس کے تعاون کے لیے آگے بڑھو۔ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ کا ایمان باقی ہے، اگر یہ مدرسہ باقی ہے، اس کا وجود باقی ہے، تو آپ کا وجود باقی ہے، آپ کی اسلامی تہذیب، اسلامی شعار باقی ہے۔ یہ نعرہ لگایا اور یہ آواز لگائی، قوم نے ان کی آواز کو سنا اور بھرپور ان کی امداد کی، مدد کی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند اس زمانے سے آج تک برابر ترقی کرتا رہا، اس کے بجٹ کے اندر ہر سال اضافہ ہوتا رہا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
اب مسلمانوں کے سامنے، علماء کے سامنے دو چیزیں سامنے تھیں، ایک تو وطن کی آزادی بھی اور اپنا اور اپنی نسل کے ایمان کا تحفظ کا مسئلہ۔ تو یہ چیزیں اب سامنے وجود میں آ رہی ہیں۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، آزادی کے لیے محنت ہوتی رہی، قربانیاں پیش ہوتی رہی، اور اسی دارالعلوم دیوبند سے، اس دارالعلوم دیوبند کا جو مقصد تھا، وہ مقصد اس دارالعلوم کے سب سے پہلے فرزند کے اندر پایا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے اندر یہ دونوں صفات موجود تھی، جو ماضی کے اندر ہمارے اکابر اپنے دلوں کے اندر انگریز کی مخالفت اور ان کی نفرت کو جلائے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ الہند بھی بالکل اسی ڈگر پر چل رہے تھے۔ ایک طرف تو آپ مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث و قرآن کا درس دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وطن کی آزادی کا جذبہ اور اس کے لیے محنت، اس کے لیے تحریکیں جاری کر رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، اور بے مثال قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور ایسی قربانیاں پیش کی ہے، اور انگریز کی مخالفت اپنے سینوں کے اندر اس قدر جلائے ہوئے تھے کہ ان کے وفات کے بعد یا ان کی زندگی میں انگریز نے یہ کہا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی مخالفت کی آواز نکلے گی۔ وہ جذبہ حضرت شیخ الہند، تو یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے تیار ہوئے تھے؟ یہ وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض تھا، اس کا جو مقصد تھا، اس مقصد کے اندر دارالعلوم اپنے پہلے شاگرد کو تیار کر چکا تھا۔ وطن کی آزادی کا جذبہ اور دین کی حفاظت ان کے سینوں کے اندر تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مشن کو آگے بڑھایا۔ بہت ساری تحریکیں اس زمانے کے اندر حضرت نے چلائی، اس میں تحریک ریشمی رومال تھی، اور اس تحریک کا ایک عجیب و غریب منصوبہ تھا، وہ ایک عظیم مقصد کے تحت کی گئی تھی۔ اگرچہ وہ ناکام ہو گئی اور وہ راز فاش ہو گیا، لیکن اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ وہ راز فاش ہو گیا اور وہ تحریک ریشمی رومال ناکام ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ وہاں ان کے چند رفقا بھی ان کے ساتھ میں، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قدم قدم پر اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مالٹا کی جیل کی سختیاں اور وہاں کی صعوبتیں، وہاں کی پریشانیاں اور وہاں کی تمام تکالیف، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بدن بھی انتہائی پتلا دبلا پستہ قد کے، لیکن کیا عجیب کیفیت تھی، کیا ان کے دل کے اندر کون سے ایسے جذبات انگڑائی لے رہے تھے کہ مالٹا کی جیل سے 3 سال اور 7 مہینے کی وہاں کی تمام سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد جب وہ آزاد ہو کر کے آئے ہیں تو ان سے کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ حضرت اب آپ کے اندر وہ بات نظر نہیں آتی، کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اب دیوبند کے اندر بیٹھ جائیے، بس پڑھنے پڑھانے کے اندر لگے رہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا کہ میں ایسے ملک میں رہنا تو دور کی بات ہے، ایسے ملک کے اندر رہنا اور جینا تو دور کی بات ہے، مرنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں جس ملک کے اندر انگریز کا قبضہ ہو اور انگریز کی غلامی ہو، میں وہاں مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور کہا میرے بدن کمزور ہو چکے ہیں، میری ہمت مگر ابھی جوان ہے، اگر میرے ہاتھ پیر میں طاقت اگر ختم بھی ہو جائے گی تو میں اپنے شاگردوں کو حکم دوں گا کہ وہ مجھے چارپائی پر اٹھا کر لے کر چلے اور میں جگہ جگہ انگریزوں کی مخالفت میں پروگرام کروں گا۔ یہ وہ کیسا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر کہ اتنی سخت ترین حالات ان کے اوپر پیش آئے، لیکن ان تمام واقعات کے بعد بھی وہ اپنے موقف کے اوپر پوری استقامت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پوری بہادری اور پورے حوصلے کے ساتھ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنے کے بعد ملک کی اندر
جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، اور پھر اب دھیرے دھیرے بہت تیزی کے ساتھ جنگ آزادی کے اندر مسلمان اور برادران وطن اس کے لیے کوشش کرنے لگے۔ یہ کوشش جاری رہی اور بالآخر ایک وقت آیا کہ سن 1947 15 اگست کو ہمارا یہ ملک انگریز کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ یہ آزادی جب ہوئی ہے اس وقت بھی ایک مسئلہ پیش آیا کہ اس ملک کا جو نظام بنے گا، اس لیے کہ اس وقت بھی ملک کی تقسیم کا ایک واقعہ پیش آیا، اور اس وقت کچھ سیاسی لوگ یہ آواز نکال رہے تھے، اٹھا رہے تھے کہ مسلمانوں نے تو اپنا ملک لے لیا، لہٰذا اب اس ملک کا جو نظام بنے گا وہ ہندو کے اعتبار سے، ہندو اسٹیٹ کے اعتبار سے بنے گا۔ لیکن اس وقت بھی ہمارے وہی اکابر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کبھی عدم تعاون کا فتویٰ جاری کیا تھا انگریزوں کے خلاف کہ انگریزوں کی ملازمت بھی حرام، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون بھی ان کا کرنا حرام، یہ ایسے فتاوے تھے کہ ان فتاوے کی بنیاد پر ان کی جانیں جا سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ مرد مجاہد اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو اس آزادی کے وقت میں بھی انہی علماء کرام حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر ہمارے اکابر نے ان سیاسی لوگوں کا دامن پکڑا اور ان کے آگے پیچھے لگے رہے اور کہا کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے کہ آپ اس ملک کا نظام جمہوری نظام سے ہٹ کر آپ بنائیں، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کا نظام جمہوری نظام بنے گا، سیکولر نظام بنے گا، اور یہاں ہر مذہب اور ہر ملت والوں کو اپنے اپنے مذہب کے اوپر مکمل طریقے کی آزادی ہوگی، اپنے مذہب کی تعلیم پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہوگا، اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ سارے وعدے آپ نے ہم سے کیے تھے، میدان کے اندر ڈٹے رہے، اور بالآخر ان کی کوشش اور محنت کے نتیجے میں اس ملک کا جو نظام بنا ہے وہ سیکولر نظام بنا، جمہوری نظام بنا، اس کے اوپر مہر لگ گئی۔ یہ ملک ترقی کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور ہر مسلک، ہر مذہب، ہر قوم کے لوگ اس ملک کے اندر اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر زندگی گزار رہے۔ لیکن ادھر چند سالوں کے اندر جو حالات ہمارے سامنے آئے وہ ہم سب کے سامنے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے مذہب کے اوپر اور ہماری مذہبی تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کی گئی، منصوبے بنائے گئے، اور اس کے اندر کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی ہمارے انہی اکابر کے جانشین اور روحانی اولاد آج بھی پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ میدان عمل کے اندر ان کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے اور مقابلے میں ہے۔ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ آواز لگا رہے ہیں، وہ ہمت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اپنی بات کو حکومت کے ساتھ ایوان بالا کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دستور منظور نہیں ہے، جو جمہوری نظام سے ہٹ کر کوئی نظام بنے ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ آج بھی ملک جس طرف جا رہا ہے، ملک جس رخ پر جا رہا ہے، اگر اس رخ سے ہمیں آزادی چاہیے تو جس طریقے سے ماضی کے اندر ہم نے مدارس کے نظام کو مضبوط کیا تھا، مدارس کی ضرورت کو ہم نے سمجھا تھا اور اس کی ضرورت کے وقت ہم کھڑے ہوئے تھے، آج بھی مسلمانوں کو اس بات کا عزم کرنا ہوگا کہ ہمیں مدارس کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، مدارس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا۔ یہی مدارس ہمارے ایمان کے تحفظ کی، اس کی بقا کا ذریعہ بنیں گے۔ یہی مدارس جو پورے ہندوستان کے اندر بچھے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، مکاتب پھیلے ہوئے ہیں، مدارس پھیلے ہوئے ہیں، جہاں سے قرآن اور حدیث کی تعلیم دے کر ایک طرف ہماری دین کی تعلیم دی جا رہی ہے تو دوسری طرف وہ افراد بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس مدارس کا نظام اگر مضبوط رہے گا اور اس کی ضرورت کا خیال ہمیں رہے گا اور اس کی ضرورت کے وقت اگر ہم کھڑے ہوں گے
تو یقیناً ہم اپنے اور اپنی آنے والی نسل کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر ہم نے مدارس کو نظر انداز کر دیا تو پھر ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مستقبل کا زمانہ جس قدر تیزی کے ساتھ ماحول اور حالات تبدیل ہو رہے ہیں، آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کہیں دور نہ جائیں، آپ صرف اس علاقے کے اندر ہمارا یہ چھوٹا سا مدرسہ چل رہا ہے، صرف آپ اس مدرسے کے اوپر نظر رکھیں۔ اس مدرسے کے قیام سے پہلے، ابھی تو بہت زیادہ دن نہیں ہوئے، اس مدرسے کے قیام سے پہلے مسجد تو یہاں بہت پرانی تھی، قدیم زمانے سے کافی سال پہلے یہ مسجد تھی، لیکن مدرسہ قائم ہونے سے پہلے یہاں نماز کی کیا حالت تھی علاقے کے لوگ جانتے ہیں۔ اذان ہوئی نہیں ہوئی، نماز ہوئی نہیں ہوئی، ایک وقت کی ہوئی تو 2 وقت کی غائب، 2 وقت کی ہوئی تو 3 وقت کی غائب، ایک امام ایک مؤذن، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک ہی امام رہا ہوگا، ایک ہی مؤذن رہا ہوگا۔ ایسے حالات بھی اس مسجد کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ یہ سب کب ہوا ہے، کب تک چلا ہے یہ سب؟ جب تک یہ مدرسہ قائم نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ مدرسہ قائم ہوا، اس مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم شروع ہوئی، حدیث کی تعلیم شروع ہوئی، کلمہ سکھلایا گیا بچوں کو، اور دن رات قرآن کی تعلیم ہوتی چلی جا رہی ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے۔ کیا اس کے اثرات، اس کے نیک اثرات اور اس کی برکات کیا ظاہر نہیں ہوں گے؟ یہ انہی مدرسے کی بدولت اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں نمازیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، اور 5 وقتہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جا رہی ہے۔ اب 1-2 نمازی یہاں نہیں ہوتے، پوری سب یہاں پر مکمل ہوتی ہے، 2-3 سب یہاں پر ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی اس کو محسوس نہیں کیا؟ علاقے کے لوگوں نے اس کو محسوس نہیں کیا کہ اس مدرسے سے پہلے یہاں کا کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے؟ یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ یہ اس مدرسے کی برکت سے آئی ہے۔ تو مدارس کا جب نظام مضبوط ہوگا اور مدارس کو جب ہم مضبوط کریں گے تو یہ اثرات پیدا ہوں گے، حالات بدلیں گے، اور علاقے کے لوگ اپنے گھروں کے اندر کیا تبدیلی محسوس نہیں کرتے ہوں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں سے کلمہ سیکھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں، اور بہترین انداز میں پڑھ کر کے اپنے گھر جاتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ جاری ہے، ان کی زبان پر دعائیں جاری ہیں، ان کو سلام کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے، کھانا کھانے کا طریقہ ان کو معلوم ہے، پانی پینے کی سنتیں ان کو معلوم ہے۔ اور میں پورے دعوے اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا اس مدرسے کے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے، اتنا ان کے والدین کو بھی علم نہیں ہے شریعت کا، اتنی دعائیں ان کو بھی یاد نہیں ہے۔ پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اس مدرسے نے علاقے کے بچوں کو اس قدر سکھا دیا ہے، اتنا ان کو بتلا دیا ہے، دعائیں سکھلا دی، روزمرہ کی سنتیں اور دعائیں، صبح اٹھنے کی، کھانے پینے کی، مسجد میں آنے اور جانے کی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس مدرسے کی برکت سے ہو رہا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات کے اندر بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے اپنی اسلامی شعار کے ساتھ اور اپنی پوری مذہبی تعلیم کے اوپر آزادانہ طور پر عمل کرتے ہوئے باقی رہیں، تو اس کے لیے ہمیں مدارس کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، علماء کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، علماء کی آواز پر ہمیں حاضر ہونا ہوگا، علماء کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا، مدارس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا منظر اور کیا خطرناک حالات پیش آئیں گے۔ تو ہمیں آج بھی ضرورت ہے، جس طریقے سے ماضی کے اندر ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جس مقصد کے تحت قائم کی تھی اور بنیاد رکھی تھی، وہی مقصد آج ہمارے سامنے بھی ہے۔ یہ صرف مدرسہ نہیں ہے، مدرسے کی 4 دیواری نہیں ہے کہ یہاں صبح بچہ آیا اور استاذ آ گئے اور انہوں نے تعلیم دے دی اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر رخصت ہو گئے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی جو ان کے دلوں کے اندر بجھی ہوئی ہے، اس کو جلانا ہمارا مقصد ہے۔ وہ ایمان کے اوپر ان کو اٹھانا ہمارا مقصد ہے، وہ ایمان کے اوپر جگا کر کے اسلامی زندگی کے اندر ان کو ڈھالنا ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر انقلاب لانا ہے۔
اس علاقے کے اندر انقلاب لانا ہے، بستی کے اندر انقلاب لانا ہے، اور یہ تب ہوگا جب آپ مدارس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب آپ اس کی ضرورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب آپ اس سے بے توجہی برتیں گے اور اس سے دوری اختیار کریں گے تو پھر آگے اللہ مالک ہے، جو ہوگا وہ ہم سب کے سامنے ہوگا۔ اس لیے موجودہ حالات کے اندر اگر ہم اپنے ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنا پورا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے مذہبی شعار کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مدارس کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اس کی آواز کے اوپر لبیک کہنا ہوگا، اس کی ضرورت کے وقت ہمیں اس کا تعاون کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔